ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے سندھ کابینہ نے کراچی میں 41 نالوں کی صفائی کے لیے 50 کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نالوں کی صفائی کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی اور 25 کروڑ روپے فوری جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ اجلاس میں 5 کروڑ روپے مالیت کی 2 نقش کاروں کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک مشین فورنسک سائنس لیبارٹری کراچی اور دوسری لاڑکانہ کے لیے خریدی جائے گی۔ سندھ کابینہ نے مقدمات میں سزا یافتہ 2 ملزمان عبد الرحمان اور عارف کسمانی کو خرابی صحت کے باعث گھروں پر منتقل کرنے کی بھی منظوری دی۔ 78 سالہ عارف اور 55 سالہ عبد الرحمان کے گھروں کو سب جیل قرار دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نالوں کی صفائی کے لیے میونسپل کمشنر کے MC اور MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی پر نگراں کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر بلدیات نالوں کی صفائی کے کام کی مانیٹرنگ کریں گے جبکہ کمیٹی حکومت کو رپورٹ کرے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تعلیمی اداروں میں بچوں کی سزا دینے کو جرم قرار دینے اور جنسی استحصال کے خلاف قانون کا مسودہ کابینہ اجلاس میں پیش کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا مصنوعی بحران، بیشتر علاقوں میں کئی روز سے پانی کی فراہمی متاثر ہے۔ ناظم آباد، اورنگ آباد، پاپوش نگر، نیو کراچی، فیڈرل بیریا، دستگیر، سرجانی ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن متاثر ہے۔ بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں بھی پانی کی فراہمی تعطل کا شکار ہے۔ ناقہ سسٹم پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہری ٹینکر مافیا کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا مصنوعی بحران، بیشتر علاقوں میں کئی روز سے پانی کی فراہمی متاثر ہے۔ ناظم آباد، اورنگ آباد، پاپوش نگر، نیو کراچی، فیڈرل بیریا، دستگیر، سرجانی ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن متاثر ہے۔ بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں بھی پانی کی فراہمی تعطل کا شکار ہے۔ ناقہ سسٹم پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہری ٹینکر مافیا کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی سے شہر کی اہم شاہراہیں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ رہائشی علاقوں میں مساجد کے اطراف بھی گٹر بہنے لگے، نمازیوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں نے بوسیدہ سیوریج نظام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی سے شہر کی اہم شاہراہیں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئیں۔ رہائشی علاقوں میں مساجد کے اطراف بھی گٹر بہنے لگے، نمازیوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں نے بوسیدہ سیوریج نظام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ضلع کورنگی میں عید گاہوں کی ابتر صورتحال برقرار۔ عید گاہیں انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کے باعث کچرے سے بھر گئیں۔ سال میں صرف 2 بار صاف ہونے والی عید گاہوں میں نماز عید کے اجتماعات کا انعقاد مشکل ہونے لگا۔ عید گاہیں پارک گراؤنڈ بلدیہ کورنگی انتظامیہ کی راہ تکنے لگی۔ عید قریب آ گئی، نہ آئی تو صرف بلدیہ کورنگی کی انتظامیہ حرکت میں نہ آئی۔ یہ مناظر ہیں کراچی کے علاقے ضلع کورنگی نمبر 3 میں واقع عیدگاہ گراؤنڈ کے، جہاں انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کے باعث گراؤنڈ میں کچرا بھر گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ ابھی تک عیدگاہ میں نماز کی تیاریاں مکمل نہ ہو سکی، نماز عید کہاں ادا کریں۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ ضلع کورنگی کے بیشتر علاقے کچرے سے بھرے پڑے ہیں، نہ ہی انتظامیہ کوئی کام کرتی ہے اور نہ ہی افسران بالا اس کا کوئی نوٹس لیتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ تمام اجتماعات جو ہوں گے عید الفطر کے وہ ہوں گے باہر گراؤنڈ میں ہوں گے اور ڈسٹینس کے حساب سے ہوں گے، لیکن ڈسٹینس تو اس صورت میں ہو نا جب صفائی ستھرائی ہو، یہاں تو صفائی ستھرائی نام لینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی تک تو کچھ بھی صفائی ستھرائی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی مطلب اقدامات نظر آئے گورنمنٹ کی طرف سے۔ سندھ گورنمنٹ خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور SOPs کے تحت جس طرح انہوں نے کہا ہے عمل درآمد کرنے کے لیے، تو اس کے تحت کوئی عمل درآمد کیسے کرے گا جب تک صفائی ستھرائی نہیں ہوگی؟ باہر عیدگاہ میں نہ صفائی نہ کچھ ہے، ڈسٹینس کس طرح لیں گے؟ عید کے لیے نمازی بھائیوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہاں پر گٹر کا پانی بہتا ہے، جگہ جگہ پتھر پڑ رہے ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے۔ اب ہم لوگ کیا کریں، کس طرح مطلب ہم لوگ عیدگاہ کی نماز پڑھیں ہم لوگ؟ بلدیہ کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کے عید الفطر پر خصوصی انتظامات کے دعوے زبانی جمع خرچ ثابت ہو رہے ہیں۔ عیدگاہوں اور رہائشی علاقوں میں صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال سے شہری نالا دکھائی دیتے ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی کے باعث کورنگی کے مختلف علاقوں میں بہتا سیوریج کا پانی گندگی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، جبکہ سال میں صرف 2 بار صاف ہونے والی عیدگاہیں پارک گراؤنڈ اور رہائشی علاقے بلدیہ کورنگی انتظامیہ کی راہ تک رہی ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ ملیر میں انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث عیدگاہوں کی ابتر صورتحال، عیدگاہوں میں لگے کچرے کے ڈھیر سے عیدگاہیں کچرا کنڈیوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ انتظامیہ کے بلند و بالا دعوے زبانی جمع خرچ ثابت ہوئے۔ عیدگاہوں میں کچرے کے ڈھیر لگنے سے عید اجتماعات کا انعقاد مشکل ہو گیا۔ بلدیہ ملیر میں عیدگاہوں کی ابتر صورتحال سے عید کے اجتماعات کا انعقاد مشکل ہونے لگا۔ عیدگاہوں میں لگے کچرے کے انبار بلدیہ ملیر انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت پیش کرنے لگے۔ جگہ جگہ لگے کچرے کے ڈھیر سے عیدگاہیں کچرا کنڈیوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بلدیہ ملیر کے فردوس گراؤنڈ کی خستہ حالی سے بھی شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عید قریب آ گئی مگر صفائی ستھرائی کے کوئی انتظامات دکھائی نہیں دے رہے۔ کئی سالوں سے جو ہے نا یہاں پر گندگی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا نماز عید کی ادائیگی ہو نہیں رہی ہے۔ ٹاؤن سے بھی کہتے ہیں لیکن ٹاؤن وہ پرفارمنس دے نہیں پاتا ہے جس کی وجہ سے نماز ہو سکے یہاں پر نا، کیونکہ اس میں کچرا وغیرہ بہت پڑا رہتا ہے۔ انتظامیہ سے کہیں گے، ماں انتظامیہ سنے گی، ہے کون سی انتظامیہ؟ صفائی ہوگی تو کچھ کرونا ختم ہوگا نا، یا صفائی نہیں ہوگی تو کرونا کہاں سے؟ کرونا تو یہیں بھی موجود رہے گا۔ صفائی ستھرائی کا میں پراپر کوئی نظام نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ڈسٹرکٹ کرونگی، ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ساؤتھ، کراچی کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کوئی صفائی ستھرائی کا نظام نہیں دیکھ رہا ہوں۔ مسجدوں کو آگے گٹر کا پانی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کچرے کا انبار کھڑا ہوا ہے۔ عیدگاہوں میں کچرے کا نظام ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پورے کچرے کا انبار لگا ہوا، اور یہ عیدگاہ گراؤنڈ ہے اور اس کا جو مین فرنٹ کے سامنے مسجد ہے، مطلب مسجد کا ہی فرنٹ ہے عیدگاہ، اور اس کے سامنے کچرے کا ڈھیر۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ عیدگاہوں میں جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر سے اٹھتا تعفن شہریوں کی زندگیاں محال کر رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر محض دعووں کی حد تک محدود ہیں۔ بلدیہ ملیر کے مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عیدگاہوں کو نماز عید کے قابل بنانے کے لیے صفائی ستھرائی کے خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ۔